بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سنتے ہیں نا علماء واعظین سے، غریب سے غریب بندے کے گھر بھی اگر انتقال ہو جائے تو پرسہ دینے کے لیے ہم خود چل کے جاتے ہیں، لیکن حسین وہ مظلوم ہے، اس کی ماں خود پرسہ لینے کے لیے آتی ہے۔ اجر اور عزاداروں وہ ایسی کریمہ ہے، نبی کی بیٹی، کسی کا حق نہیں رکھتی۔ علامہ حسین بخش جاڑا رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ محرم سے 2 دن پہلے ایک مومنہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ وہ 2 دن اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتی رہی۔ جیسے ہی آسمان پہ محرم کا جان طلوع، اس نے اپنے بیٹے سے کہا آج سے تجھ پہ نہیں روں گی، زہرا کے بیٹے کو۔ عزاداروں اس نے اپنے گھر میں صفِ عزا بچھائی۔ 10 دن تک حسین ابن علی کو روتی رہی۔ کہا جب 12 محرم کو مجلس سویم کے بعد اپنے بیٹے کی قبر پہ فاتحہ خوانی کے لیے جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، کوئی کالے برقعے والی بی بی بیٹھی ہے۔ عدل کو مولا زہرا جس کی ہائی نکل آئی ہے، مولا سے کسی غم میں نہ بلائے۔ دیکھا میرے بیٹے کی قبر پہ کوئی کالے برقعے والی بی بی بیٹھی ہوئی ہے۔ عزاداروں یہ مومنہ آگے بڑھی، شانوں ہلا کے کہتی ہے مومنہ یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، شاید تو بھول گئی ہے۔ عزاداروں وہ بی بی کہتی ہے میں بھولنے والی نہیں، تو 10 دن تک میرے بیٹے کی یاد مناتی رہی، نہ تیرے بیٹے کو سو کرتی رہی۔ عدل کو مولا زہرا مولا آپ کو سوائے اسلام نے کسی کا پیدا نہیں۔ عزادار بڑا مشکل ہوتا ہے وطن چھوڑ کے جانا۔ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی جب مدینہ چھوڑنے لگے تھے تو ماں کی قبر کی جانب ایسے جا رہے تھے جیسا بچہ ماں کی جانب بڑھ رہا ہوتا، تو ماں کی قبر سے لپٹ گئے کہ اماں میں تیری قبر چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، مجھ سے مدینہ چھڑایا جا رہا ہے۔ علی کو مولا زہرا مولا حسین قبر رسول پہ بیٹھے تھے، جب یزیدی گورنر کا قاصد آیا کہ تمہیں گورنر نے بلایا ہے، مولا نے پہلا جملہ کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب گھر آئے تو دروازے پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کھڑی تھی۔ کہا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا زینب مجھے دربار میں بلایا ہے۔ زہرا کی بیٹی سے پوچھو دربار کا نام سن کے دل کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ اما زہرا شاید یاد آ گئی ہو، کہا حسین میں تجھے دربار میں اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ روایت کے جملے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے روتے ہوئے مولا حسین کا دامن پکڑ لیا۔ کہتے ہیں کہ کہا زینب مدینہ میرا مقتل نہیں ہے، مجھے مدینے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ کہا حسین مدینہ تیرا مقتل نہ ہو، لیکن زینب جانتی ہے یہ وہی مدینہ ہے جہاں اماں دربار میں کھڑی رہی تھی، یہ وہی مدینہ ہے جہاں میں اماں کے زخمی پہلو پہ پٹیاں کرتی رہی تھی۔ حسین یہ وہی مدینہ ہے جہاں میں حسن کے جنازے سے تیر نکالتی رہی تھی، تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گی۔ عزاداروں ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں حجرے سے جناب لبابہ سلام اللہ علیہ، جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کی زوجہ نکلی۔ کیا دیکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کا دامن تھام رکھا ہے اور بہن مسلسل روتی جا رہی ہے۔ عزاداروں تیز قدم بڑھاتے ہوئے مولا عباس کے حجرے میں گئی۔ کیا دیکھا مولا عباس نے اپنے بیٹے جناب فضل کو اپنے سینے پہ لٹایا ہوا اور انہیں پیار کر رہی ہے۔ کہتے ہیں زوجہ زمین پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ جناب عباس کہتے ہیں میرے ہوتے ہوئے لبابہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا تم اپنے بیٹے سے پیار کر رہی ہو، زہرا کی بیٹیاں باہر رو رہی ہے۔ اجرکم علی زہرا، مولا کی آہوں پہ رحم کرے، تو اپنے بیٹے سے پیار کر رہا ہے، جا
رو رہی ہے. کہتے ہیں مولا عباس نے تیزی سے بیٹے کو ہٹایا, تیز قدم اٹھاتے ہوئے کیا جا کے دیکھا جناب زینب سلام اللہ علیہا رو رہی ہے. جیسے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مولا عباس کو آتے دیکھا, فوراً مولا حسین کا دامن چھوڑ دیا. کہا حسین میرا عباس آ گیا ہے, اب تو جا دربار میں میرا عباس ضامن ہے. اجرکم علی الزہرا, نبی کی بیٹیوں کو بڑا ناز تھا اپنے عباس پہ. تو حسین میرا عباس آ گیا ہے, میرا حسین ضامن ہے. عزادار مولا عباس نے کہا قضادی کیا حکم ہے؟ کہا میرے حسین کے ساتھ دربار جانا ہے. مولا عباس نے آواز دی علی اکبر قاسم محمد حنفیہ مسلم ابن عقیل عزادار بنی ہاشم کے 18 شیر دوڑتے ہوئے آئے. کہا چلو اپنے سردار کے ساتھ دربار جانا ہے. مولا حسین نے کہا کوئی میرے ساتھ دربار کے اندر نہیں آئے گا, تم نے دربار کے باہر کھڑے رکھنا ہے. مولا عباس کہتے ہیں مولا پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی زہرا کے بیٹے کی گستاخی کر رہا ہے؟ کہ جب میں کہوں گا اللہ اکبر سمجھ لینا کہ اب گستاخوں نے گستاخی کی ہے. اداداروں باتیں ہوتی رہی. اتنے میں ایک ملعون کہتا ہے کہ اگر حسین بیعت نہیں کرتا ایک راسل حسین, حسین کا سر کاٹ دو. حسین نے کہا اللہ اکبر, تمہاری یہ جرت یہ بات کرو. اداداروں روایت کے جملے ہیں, علی کا شیر شیر کی جانب آگے بڑھا. کہا کس نے حسین کی گستاخی کی ہے؟ حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس مدینے میں جنگ نہیں کرنی. اجرکم علی الزہرا, والا بھی آپ پہ رحم کرے, سوائے اسلام میں کسی غم میں نہ رلا. ادناروں میں مسائل میں بخل نہیں کرتا تھا کہ ہر آنکھ کی عبادت ہو جائے. علماء کہتے ہیں دو ایسے موقع تھے جب مولا عباس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا تھا. کہا ایک وہ موقع جب 19 ماہ رمضان کی صبح تھی, جب مولا عباس کو پتا چلا نا کہ بابا علی کے سر میں ضرب لگی ہے, تو پہلا سوال یہ کیا کہ بابا علی کے قاتل کون ہے. اور عزاداروں جب مولا علی نے قاتل کو بلا لیا اور مولا نے اس سے بات کرنا چاہی, اس کی زبان سے آواز نہیں نکل رہی تھی. مولا نے کہا تم پیاسا محسوس ہوتا ہے. مولا نے اپنے سارے بیٹوں کو سامنے کھڑا کیا. جب دیکھا کہا حسین میرا عباس کہاں ہے؟ کہا باپا آپ کے قاتل کو تلاش کر رہا ہے. کہا جاؤ حسین میرے عباس کو بلا کے لاؤ. عزاداروں عباس آ گئے. مولا کے 12 یا 18 بیٹے سامنے کھڑے ہیں. مولا نے ایک ایک بیٹے کا چہرہ دیکھا. عباس کا چہرہ دیکھ کے پہلا جملہ کہا عباس میرے قاتل کو شربت پلا. اجرکم علی الزہرا, پہلا وہ موقع. دوسرا یہی دربار تھا مدینے کا, جب دیکھا کہ کوئی حسین کی گستاخی کر رہا ہے, ادھر مولا عباس نے تلوار نکالی, ادھر مولا حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس مدینے میں جنگ نہیں کرنی. اجرکم علی الزہرا, عزاداروں واپس آگئے. ابھی بھی زینب سلام اللہ علیہا بھائی کا انتظار کر رہی تھی. کہا حسین دربار میں کیا ہوا؟ کہا زینب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. کہا حسین اب کیا ارادہ ہے؟ کہا حسین رات کو مدینہ چھوڑ دے گا. بس اتنا سنا. کہا اچھا حسین مجھے اتنی اجازت دو, میں اپنے شوہر سے اجازت لے کے آتی ہوں. عزاداروں یہ شریعت کا مسئلہ ہے, کل بھی تھا آج بھی ہے, کہ زوجہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی. یہ تو علی کی بیٹی ہے, دنیا کو شریعت سکھانے والی. روایت کے جملے ہیں زینب سلام اللہ علیہا گھر آئی. عبداللہ ابن جعفر طیار سے بات کوئی نہیں کی. عبداللہ ابن جعفر طیار بیمار تھے. کہا ان کی پائنتی کی جانب بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. زہرا کی بیٹی مسلسل روتی جا رہی ہے. عزاداروں جناب عبداللہ نے دیکھا کہ تم نبیوں کی سردار کی بیٹی ہو, زینب میرے ہوتے ہوئے کیوں رو رہی ہو؟ کہا عبداللہ ابن جعفر طیار آج رات میرا حسین مدینے چھوڑ رہا ہے. کہا عبداللہ میں تیرے حکم کے خلاف نہیں چلوں گی, لیکن ایک بات سن لو, اگر میں حسین کے ساتھ نہ گئی, ادھر حسین کا قافلہ نکلے گا, ادھر زینب کا جنازہ نکلے گا. اجرکم علی الزہرا, کا ادھر حسین کا قافلہ نکلے گا, زینب حسین کے بغیر
عبداللہ نے کہا تو نبیوں کے سردار کی نوازی ہے، میں تجھے روکنے والا کون ہوتا ہوں؟ کہا تو جا سکتی ہے۔ اور علماء نے لکھا مولا علی نے جب عقد کیا تھا اس میں یہ شرط رکھی تھی کہ عبداللہ ابن جعفر اگر کبھی زینب سلام اللہ علیہا حسین کے ساتھ سفر پہ جانا چاہے تو زینب سلام اللہ علیہا کو روکے گا نہیں۔ جناب عبداللہ نے اجازت دی، جناب زینب نے اٹھ کے چلنے کا ارادہ کیا۔ کہا زینب سلام اللہ علیہا ایسے نہیں، میں مکہ کا سردار ہوں، کہا میں بہت بڑا عرب کا تاجر ہوں، تم بھرے گھر سے جو لے کے جانا چاہتی ہو لے کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ جملہ سنا، زہرا کی بیٹی اٹھی، ایک حجرے میں گئی، حجرے سے باہر نکلی، صرف ایک ماں زہرا کی چادر اٹھائی ہوئی باہر آ گئی۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ بھرے گھر سے زینب صرف ایک چادر اٹھا رہی ہو۔ جناب زینب کہتی ہے عبداللہ دعا مانگ، یہ ماں کی زہرا کی چادر بچ جائے، دعا مانگ یہ ایک چادر بھی بچ جائے۔ کہا نہیں زینب ایسے نہیں، تو سفر کرنے کی عادی نہیں ہے، تو نے کبھی کٹھن سفر نہیں کیے۔ کہا ایسا کر تو گھر سے 4 کنیزیں ساتھ لے جا، جو سفر میں تیری حفاظت کرے گی، جو سفر میں تیری خدمت گزاری کرے گی۔ عزادار و صاحب مال یوسف تین یہ روایت لکھتا ہے 28 رجب کو یہ قافلہ چلا، 4 کنیزیں ساتھ تھی۔ 3 شعبان کو قافلہ مکہ میں پہنچ گیا، زینب سلام اللہ علیہا کی 4 کنیزیں موجود ہیں۔ 2 محرم کو قافلہ کربلا میں پہنچا، یہ 4 کنیزیں موجود تھی۔ روز عاشورا گیا، لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں، یہ 4 کنیزیں موجود ہیں۔ عزادار و شام غریبوں کے بعد ان 4 کنیزوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا، جو زینب کا پردہ بچانے آئی، جو زینب کی حفاظت کرنے آئی، وہ کوفہ کے میدان میں کیوں نظر